دور اور ہر زمانے میں انبیاء ایک مقدس طبقہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر عروج پر تھا, جادو, بڑے بڑے جادوگر, بنگال کا کالا جادو ہو, ملتان کا دیوانہ جادو ہو, تلبیب کی جادوگرنی ہو. آج کل لوگ اس میں بہت مبتلا ہے. کسی کو کہے کہ آپ پر اثرات ہے, بہت خوش ہو جاتا ہے. داڑھی مونڈتا ہے تو یہ اثر نہیں مان رہا ہے, مجھے کہتے میرے اوپر اثرات ہے. میں نے کہا بہت خطرناک. کہا مجھے کئی لوگوں نے کہا. میں نے کئی لوگوں نے نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں. داڑھی مونڈتے ہو, فاسق فاجر ہو, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو, یہ برا اثر ہے یا نہیں؟ فجر کی نماز پڑھی نہیں جی, میں تو فجر میں نہیں جا سکتا. نہیں, اپنی پڑھی اپنی. میں نے کہا دوسرا تباہی کا اثر ہو گیا. گھر والی سے پردہ کراتے ہو؟ کہا نہیں جی, وہ تو اسی طرح چلتی پھرتی ہے. میں نے کہا تجھ سے 2 قدم آگے چل رہی ہوگی نا. وہ لیڈی ہے, تو اس کا لیڈا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اخیر میں آئے. ہاں, چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر جادو عروج پر تھا, تو آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ آپ ہاتھ میں لے لیتے تھے تو وہ لاٹھی ہوتی تھی, اور پھینک دیتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا. اور تفسیروں میں ہے حضرت جب سو جاتے تھے تو وہ لاٹھی سانپ بن کر پیرا دیتا تھا. دیکھتا کہ لوگ کون آ رہا, کیسے آ رہا. آنے نہیں دے. حضرت موسیٰ سو رہا ہے, خدا کا کلیم آرام کر رہا ہے. جب فرعون نے جادوگروں کو حضرت سے مقابلے کے لیے دعوت دی تو جادوگروں نے اپنے فریس زیادہ سمجھدار لوگوں کا کہ سوتے میں دیکھنا چاہیے. انہوں نے سوتے میں جو دیکھا واپس آئے, انہوں نے کہا یہ جادوگر نہیں ہے, وہ سو رہا تھا اور لاٹھی ڈیوٹی دے رہی تھی. اگر ہم ذرا سا آگے بڑھتے ہماری پٹائی لگا لیتی. ہم بھاگ آئے, کیونکہ جادوگر جب سو جاتا ہے اس کی تمام توانائی ختم ہو جاتی ہے, سارا کرتب ڈسمس ہو جاتا ہے. اس پر اثرات چل رہا ہے. اس کی دکان بند ہے تو یہ بھی جادوگر نے کیا ہے. اس کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, یہ بھی جادوگر نے بندش کی ہے. اور اتنا خدا بھی مانتے ہو کہ طاقت رکھتے ہیں جتنے جادوگر بے ایمان کو مان رہے ہو. خدا نے ان کی دال روٹی ان سے نکال لی ہے, ہر چیز میں جادوگر. اور جادوگر جو تجھے باندھے اور تیرے دکان ملیامیٹ کرے وہ تو پھر 50 لاکھ فیس لے گا. یہ 2 آنے اور ٹکے والے جادوگر یہ کام کر سکتے ہیں, وہ تو اپنے لیے روٹی پیدا نہیں کر سکتے. غلط, جھوٹ, فریب, بالکل نرت اتہام, ضعف عقیدہ و ضعف ایمان. ضعف عقیدہ و ضعف ایمان ہے. صرف ایمان اور ایمان کا توکل, اسے مستحکم کر لو, جادوگر سر کے بل گرے گا. آپ کے بارے میں برا سوچنے والا 24 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے. آپ اس دین و شریعت کے ماننے والے ہیں. افسوس یہ وہ شخص ہے جس کی جیب میں 5000 روپے کا نوٹ پڑا ہوا ہے, لیکن لوگوں سے کہتے ہیں یار روٹی کہاں ملے گی, وہ یہ نوٹ پڑا ہوا ہے نا, یار مجھے ٹھنڈی بوتل نہیں مل رہی ہے. وہ یہ طاقت تو ہے, صرف ہمت نہیں ہے. حدیث میں ہے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے, اس کے سر پر دن بھر اس کی حفاظت کر رہا. اور جو فجر نہ پڑھے, وقت نکل جائے, شیطان اس کے کان میں اپنا آلہ تناسل دے کر اس پر پیشاب کر دیتا ہے کہ بیٹے دن بھر لعنتی میرے جیسے رہو. بخاری جلد اول صفحہ 157, کتاب التہجد. عجیب بات ہے کہ جادوگروں سے ڈر رہے ہیں, اللہ سے نہیں ڈر رہے. علماء کو بھی کمزور باتیں نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی لوگوں کو کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا نا, اس نے غلط کاروں سے غلط باتیں سنی ہے. آپ کہیں کہ نہیں ہوا تھا حضرت پر, آپ پر تو وہی نازل ہوئی ہے. معوذتین کی تفسیر میں امام بخاری نے اس روایت کو منظور نہیں کیا اور فرمایا یہ سازشیوں کی سازش کا نتیجہ ہے. محدثین میں مولانا انور شاہ بھی کہتے ہیں
کہ ہاں آپ بس صرف گھر والوں سے تھوڑے ناراض رہنے لگے، باس اس کے علاوہ کسی معاملے میں بھی آپ پر سحر کا اثر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ نبی کو یہ کہنا کہ اس پر سحر ہوا، یہ ظالم اور کافر کا عقیدہ ہے، یہ مومن مسلم کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو نبی انک بأعیننا ووحینا، خدا کی وحی و خاص نگہداشت میں ہوتے ہیں، اس پر یہ ٹکا مار کیا جادو کرے گی۔ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ان کے عقائد مستحکم فرمائے، اور انہیں بدگمانیوں سے، شیطانی خیالات سے محفوظ فرمائے۔ اسی موضوع پر تفصیلی کلام انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو کروں گا، جو اشکالات ہیں اس کے جوابات دوں گا۔ وآخر دعوانا